السلام علیکم، دس از رافع آصف اینڈ یو آر واچنگ دا فارن ڈیسک. دنیا بھر کے تمام ممالک پریزیڈنٹ ٹرمپ کی پالیسیز کی وجہ سے پریشان ہیں، لیکن پریزیڈنٹ ٹرمپ ایک ڈیموکریٹک پارٹی کے کینڈیڈیٹ میئر نیو یارک کے کینڈیڈیٹ زہران ممدانی کی پالیسیز اور ان کی تنقید کی وجہ سے پریشان ہیں. اس پہ بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ اسٹوڈیوز میں موجود ہیں سینئر جرنلسٹ سعدیہ افضال. ویلکم ٹو دا شو. آپ یہ بتائیں کہ زہران ممدانی کی پالیسی سے پریزیڈنٹ ٹرمپ آخر اتنا کیوں پریشان ہے، تک کیوں تنگ ہے کہ انہوں نے یہاں تک کہہ دیا کہ وہ ممدانی کی سٹیزن شپ کو ریووک بھی کر سکتے ہیں؟ بالکل. یہ جیسے ہی زہران ممدانی نے جب کیمپین شروع کی تھی اور کچھ ایسی پالیسیز انہوں نے دیں جو کہ وہ میئر بننے کے بعد اپنانا چاہتے ہیں، اسی وقت اگر آپ کو یاد ہو تو تنقید آنا شروع ہو گئی تھی. اور پھر پہلے تو خیر دوسرے لوگوں کی طرف سے تنقید آ رہی تھی، ان کے اپنے اوپوننٹس بھی اس میں شامل ہیں. انفیکٹ جس جماعت سے ان کا تعلق ہے بہت سارے ان کی اپنی جماعت کے لوگوں کے خلاف یہ بات کر رہے تھے. اچھا صرف یہی نہیں ہے، دیکھیں نیو یارک کے جب بھی میئر کے الیکشنز ہوتے ہیں تو اس میں کافی پیسہ انوالوڈ ہوتا ہے. جو زہران ممدانی یہ بات بھی کر رہے ہیں کہ جی بہت زیادہ بلینئرز کی جو سیاست ہوئی ہے نا اس نیو یارک کے اندر، وہ میں بند کرا دوں گا. اور وہ ڈے ون سے اس کا ذکر کر رہے ہیں. اب جب پیسہ انوالو نہیں ہوگا تو پھر جن لوگوں کا پیسہ ہو، کل کو انہوں نے اپنی چیزیں بھی کروانی ہوتی ہیں، ان کی مطلب کہ پالیسیز بھی بن رہی ہوتی ہیں، ان کے مطلب کہ تمام تر چیزیں جو ہیں نا وہ حاصل وہ کر رہے ہوتے ہیں. وائی؟ بیکاز دے انویسٹڈ دیئر منی ان اٹ. اب وہ کہہ رہے ہیں کہ جی میں پیسہ نہیں کسی سے لے رہا، میرے پیچھے کوئی انویسٹر نہیں موجود ہے، میرا کوئی ایجنڈا نہیں ہے، کل کو اگر میں میئر بن بھی جاتا ہوں تو میں نے کسی کے لیے کوئی کام نہیں کر کے دینا ہے. سو میں اپنی پالیسیز خود بنا رہا ہوں، انڈیپینڈنٹلی بنا رہا ہوں اور نیو یارک کے شہریوں کے لیے بنا رہا ہوں. اچھا اب یہ تمام تر وہ چیزیں ہیں جس سے جو ہمیشہ سے ایک روایتی سیاست رہی ہے نیو یارک کی نا، اس کو چیلنج کیا انہوں نے. اب جب وہ چیلنج کیا تو آوازیں اٹھنا شروع ہوئیں. پھر وہ ایک قدم اور آگے بڑھے، انہوں نے وہ وہاں پہ جو جوئش لابی ہے، جوئش لابی بھی نہیں کہنا چاہیے، میں کہتی ہوں زائنسٹ لابی جو ہے انفیکٹ، یا اسرائیل کی جو لابی ہے اس کو چیلنج کیا. ٹھیک ہے. پھر اور آوازیں بڑھی. پھر انہوں نے کہا کہ جی انٹرنیشنل کرمنل کورٹ نے نتن یاہو کے وارنٹس جاری کیے میں گرفتاری کے، تو اگر وہ نیو یارک آیا میں اس کو گرفتار کروا دوں گا. اچھا پھر جو ہے نا پھر ایک تماشا اور تھا، پھر طوفان آ گیا ان کے اس بیان کے بعد. پریزیڈنٹ ٹرمپ جو ہیں وہ بھی پھر مجبور ہو گئے، کیونکہ ظاہر ہے دیکھیں آپ اس وقت امریکہ کی جب بھی ہم بات کرتے ہیں کہ اس کی پالیسی یہ کسی سے ڈھکی چھپی نہیں ہے کہ وہ اسرائیل کے ہاتھوں یرغمال بنی رہی ہے وہ فورن پالیسی. اب اس میں آنے والے دنوں میں کیا چینج آتا ہے وہ وقت ہی بتائے گا، کیونکہ دیکھیں گلوبل ڈائنامکس بھی چینج ہو رہی ہیں، اس میں بھی ایک شفٹ نظر آ رہا ہے بڑے پیمانے پہ. واقعی آپ کو لگتا ہے کہ وہ تمام لوگ جو کبھی بات نہیں کرتے تھے اسرائیل کے خلاف یا ان کی جو زائنسٹ لابی ہے اس کو چیلنج نہیں کرتے تھے، وہ کھل کے بات کر رہے ہیں. ابھی نیتن یاہو کے خطاب کے دوران آپ نے دیکھا وہ ممالک جو انہماک سے سنا کرتے تھے نیتن یاہو کو، وہ واک آؤٹ کر گئے، بوائیکاٹ کیا انہوں نے اس کی تقریر کا. کرسیوں سے خطاب ہو رہا تھا نیتن یاہو کا، نو بڈی واز لسننگ ٹو ہیم. سو یہ بہت ساری چیزیں تبدیل ہونا شروع ہوئی ہیں. پریزیڈنٹ ٹرمپ کو بھی یہی غصہ ہے. پریزیڈنٹ ٹرمپ نے کہا کہ ان کی شہریت جو ہے وہ بھی منسوخ کر سکتے ہیں، حالانکہ یہ پاسبل اوبیسلی نہیں ہے اس طرح سے، لیکن وہ کچھ بھی کر سکتے ہیں. پریزیڈنٹ ہیں، وہ ایگزیکٹو آرڈر کو ایشو کر سکتے ہیں جیسے وہ کر جاتے ہیں. اب زہران ممدانی کے خلاف دیکھیں پروپیگنڈا کیمپین بھی بہت چلی. کہیں پہ ان کی جو کاغذات پہ ان کی جو شہریت تھی جہاں یہ پیدا ہوئے تھے اس کو چیلنج کیا گیا. پھر یوگینڈا سے یہ جب یہاں آئے ان کے والد ان کو لے کر اس پہ بڑی باتیں کی گئیں، تو بہت چیزیں ان کے خلاف ہوئی ہیں. آئی تھنک کوئی بھی شخص جو کہ سیاست میں آتا ہے اور خاص طور سے الیکشن لڑنے کے لیے تیار ہوتا ہے، وہ اپنی کیمپینز میں اس طرح کا سامنا تنقید کا کرنے کے لیے تیار ہوتا ہے. بعض اوقات وہ تنقید صرف سیاسی ہوتی ہے، لوگ برداشت کر جاتے ہیں، لیکن بعض اوقات بہت زیادہ a lot of people stoop very low also کہ وہ پرسنل اٹیکس پہ آ جاتے ہیں، وہ کریکٹر اسیسینیشن پہ آ جاتے ہیں. تو یہ سیاست میں ایک چیز لگی رہتی ہے. بٹ زہران ممدانی نے بار بار کہا ہے کہ جو مرضی کرنا ہے کر لو، میں جو ہے اپنے موقف پہ قائم ہوں اور میں صرف اور صرف وہ پالیسیز بناؤں گا جو نیو یارک کے شہریوں کے لیے ہوں گی. لیکن اس کے اچھا ممدانی بھی کہتے ہیں، زہران ممدانی بھی کہتے ہیں کہ جتنے بھی بلینئر ڈونرز ہیں جو مرضی کر لیں، لیکن وہ میری جو
الیکشن کیمپین ہے اس پہ اثر انداز نہیں ہو سکتے. بالکل. جتنے مرضی فنڈس کر لیں جو وہ کرنا چاہتے ہیں. تو یہ انہوں نے اتنی یہ بڑی اسٹیٹمنٹ دی ہے انہوں نے. یہ ایگزیکٹلی وہی بات ہے جو میں پہلے کر رہی تھی کہ ہمیشہ سیاست میں آپ کو بلینز اینڈ بلینز آف ڈالرز نظر آئے ہیں, اور الیکشن کیمپینس کے دوران جو انویسٹر جہاں پہ پیسہ لگا رہا ہے لوگوں کو پتا ہوتا تھا کہ اچھا اس کے پیچھے یہ اتنا بلینئر انویسٹمنٹ کھڑا ہوا ہے تو اس کا مطلب ہے یہی جیتے گا. ساری اس کی جو فنڈ ریزرز ہیں, ڈونیشنز ہیں, چیریٹیز ہیں, کہیں نہ کہیں آپ کو وہ کنیکشن جو ہے نظر آ جاتا تھا کسی نہ کسی بلینئر کا یا ایک سے زیادہ کا. اب یہاں پہ بھی دیکھیں تو وہ انہوں نے کھل کے ان پیسے والے لوگوں کو, ارب پتی لوگوں کو چیلنج کیا ہے کہ آپ نے اپنی مرضی کا ایجنڈا جو اس شہر پہ پروموٹ کرنا تھا, نیو یارک کے شہریوں پہ آپ نے پروموٹ کرنا تھا, وہ آپ نے کر لیا. انف از انف. اب ان لوگوں کی ٹرن ہے, اب میری ٹرن ہے, اب وہ پالیسیز بنیں گی جو یہ چاہیں گے اور میں بنا کے دوں گا. اب دیکھیں اس میں وہ کنوینئنٹ گروسری اسٹورس کی باتیں کرتے ہیں, وہ کہیں پہ کوئی بیان دیتے ہیں, کہیں پہ کوئی بیان دیتے ہیں. میں جب میئر بن جاؤں گا میں نیو یارک میں رہوں گا, نیو یارک سے باہر نہیں جاؤں گا, اپنے شہریوں میں رہوں گا, ان میں گھل مل کے رہوں گا, مجھے پتہ ہوگا ان کے ایشوز کا, وہ جو چاہیں گے اس کے مطابق پالیسیز بنیں گی. اب یہ باتیں تو الیکشن کیمپینس کے اندر سبھی کر رہے ہوتے ہیں, لیکن ہم دیکھ رہے ہیں کہ جس طریقے سے انہوں نے ارب پتیوں کی رادر سیاست کو چیلنج کیا ہے, جس طریقے سے جو روایتی ڈیموکریٹس ہوں یا روایتی ریپبلکنز ہوں ان کو ٹکر دی ہے. حالانکہ یاد رکھیے کہ خود بھی ڈیموکریٹک پارٹی کے امیدوار ہیں, لیکن ان کی اپنی پارٹی میں بھی ان کی بہت زیادہ مخالفت ہے. بہت زیادہ ڈیموکریٹس صرف اس وجہ سے ان کے نالاں ہیں کہ وہ اسرائیل کے خلاف یا اسرائیل کے وزیر اعظم کے خلاف بات کرتے ہیں, وہاں پہ نہ جانے کی بات کرتے ہیں. سو یہ بہت ساری چیزیں ہیں جو ان کی اپنی پارٹی کے لوگوں کو بھی پسند نہیں آ رہی ہیں. سو اگر ہم مختصر الفاظ میں یہ کہیں کہ ایک روایتی سیاست کو اور روایتی جو ایک لوگوں کا انفلوئنس رہا ہے اس شہر کے اوپر, یا جو ٹریڈیشنلی جن لوگوں کی ایک مونوپلی رہی ہے اس شہر کے اوپر, اس کو وہ چیلنج کر رہے ہیں. اب اس میں کس حد تک سکسیڈ کرتے ہیں یہ تو وقت ہی بتائے گا, الیکشن ڈے پہ پتہ چلے گا. لیکن ابھی تک جو سرویز ہیں وہ ضرور بتاتے ہیں کہ اس میں ان کو واضح برتری حاصل ہے. زہران ممدانی کو نیو یارک کی جو عوام ہے اس سے بہت سپورٹ مل رہی ہے, اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ زہران ممدانی یوتھ کے ریپرزینٹیو ہیں, یہ ان کو ریپرزینٹ کرتے ہیں. تو ایسا کیوں ہے, ایسا کیوں بولا جاتا ہے؟ دیکھیں یوتھ کو تو ریپرزینٹ کر رہے ہیں, یقینی طور پہ کر رہے ہیں. ایک تو ظاہر اپنی ایج کی وجہ سے کر رہے ہیں, وہ اسی ایج بریکٹ میں فال کرتے ہیں. پلس وہ کہتے ہیں کہ جناب میں نے ساری زندگی یہاں گزاری ہے, میں یہاں رہا ہوں, میں سیم جو ہم عمر میرے لوگ ہیں میں ان کے مسائل بھی سمجھتا ہوں, وہ ہم سے کیا ایکسپیکٹ کرتے ہیں وہ چیزیں بھی میں سمجھتا ہوں. اور وہ ریلیٹ جو ایک عام کالج یا یونیورسٹی جانے والا اسٹوڈنٹ ہے نا, وہ آرام سے زہران ممدانی کے ساتھ ریلیٹ کر رہا ہے اس وقت, ان کی باتوں کے ساتھ ریلیٹ کر رہا ہے, کیونکہ وہ روایتی جذباتی نعرے نہیں لگا رہے ہیں. وہ بڑی کوئی گلوبل پالیٹکس تو ہو نہیں رہی ہے, ایک نیو یارک کے ایک شہر کے میئر بننے کے لیے ہو رہی ہے, تو وہیں کے ایشوز کی بات ہونی ہے, اور ان کے جو اصل ایشوز ہیں جو ماضی میں اگنور کیے گئے ہیں وہ ان کے حوالے سے بات کر رہے ہیں. سو اس لیے آئی تھنک زیادہ ایک اچھا ایک کنیکشن جو ہے وہ شاید یوتھ کو نظر آ رہا ہے زہران ممدانی کے ساتھ. اور اب ان کی جو سروس کے اندر اگین جیسے میں پہلے بات کر رہی تھی, جو پولز بتا رہے ہیں کہ ابھی ان کو برتری حاصل ہے اور یوتھ کی بہت زیادہ سپورٹ ان کے ساتھ حاصل ہے. یہی وجہ ہے کہ ریسنٹلی ہم نے دیکھا ہے کہ ایرک ایڈمز جو ہیں وہ ڈراپ آؤٹ کر گئے ہیں, ٹھیک ہے, انہوں نے چھوڑ دیا الیکشن. اب ان کا جو مقابلہ ہے وہ آزاد امیدوار اینڈریو کومو سے ہے جو کہ گورنر رہ چکے ہیں, اور ان کے مقابلے میں ریپبلکن کینڈیڈیٹ جو ہیں کرٹس سلوا ہیں. اب یہ لوگ ہیں, ان میں مقابلہ ہے, اور مقابلہ اصل جو ہے وہ انہی کا ہے. اور ایرک ایڈمز کو بھی سمجھ آ گیا, حالانکہ دیکھیں وہ بھی اگین بلینئر تھے, رائٹ, ان کے بھی پیچھے بہت زیادہ ڈونرس تھے. اور یہ اینڈریو کومو کے حوالے سے بھی ممدانی ہی کہتے ہیں کہ ٹرمپ جو ہے اینڈریو کومو کو لے آئیں یا ان کی آڑ میں ایرک ایڈمز کو لے آئیں, کسی کو بھی سپورٹ کر دیں, جس پہ جتنا پیسہ لگانا ہے لگا لیں, بٹ ہی از ریڈی فار اے فائٹ. اچھا, ابھی آپ نے زائنسٹ لابی کی بات کی, تو ابھی ہم دیکھتے ہیں تو اسرائیل اور اسرائیلی لابیز کھل کے زہران ممدانی کے اگینسٹ کام کر رہی ہیں. تو اسرائیل کو کیا خطرہ ہے, کیا تھریٹ مل رہا ہے؟ زہران ممدانی سے آپ اس پہ ایلیبریٹ کریں تھوڑا سا. دیکھیں ایک شخص جو کہ اگین جیسے ہم نے بات کی کم عمر ہے, ٹھیک ہے, وہ اٹھتا ہے, وہ کہتا ہے, اور وہ اس کا بیک گراؤنڈ بھی اگر آپ دیکھیں تو وہ انڈین اوریجن کا ہے. والد جو ہیں اس کے یوگینڈا سے ہیں, والدہ جو ہیں میرا نیئر, وہ جو مووی پروڈیوسر ہیں وہاں پہ مووی بناتی ہیں, وہ انڈین ہیں.
اب وہ امریکہ آئے ہیں, امریکہ شفٹ ہو گئے, چھوٹی عمر میں ان کا وہاں آنا ہو گیا, تو بیسکلی ہی از امیرکن رائٹ, ساری زندگی انہوں نے وہاں گزاری ہے, صرف پیدا وہاں پہ نہیں ہوئے ہیں. لیکن اب بہت لوگوں کو اگین یہ اختلاف کہ جناب یہ یہاں پیدا نہیں ہوئے ہیں. کچھ لوگوں نے ان کو اس پہ بھی چیلنج کیا کہ جناب انہوں نے اپنے پیپر جب فائل کیے تھے اپنا نامینیشن, تو اس میں انہوں نے انفارمیشن غلط دی ہے. ٹھیک ہے, وہ تو امریکی نہیں ہے, سیکورٹی کلیئرنس نہیں ہوئی, بہت طرح کی باتیں ان کے حوالے سے ہوئیں. اب ایک شخص جو کہ کم عمر میں اٹھتا ہے اور اس کا کوئی پولیٹیکل بیک گراؤنڈ نہیں ہے, وہ ان لوگوں کو چیلنج کر رہا ہے جو کہ عرصہ دراز سے سیاست میں ہیں, جو کہ نیو یارک کی میئر رہ چکے ہیں, کوئی گورنر رہ چکا ہے کسی اسٹیٹ کا. مد مقابل سارے لوگ ارب پتی ہیں. یہ شخص ہے کہتا ہے میں تو, میرے پاس تو اتنا پیسہ نہیں ہے, میں تو پیسہ نہیں لگاؤں گا, میں تو صرف عوام کے بلبوتے پہ الیکشن لڑ رہا ہوں اور انہی کے بلبوتے پہ جیتوں گا. پھر وہ شخص یہ کہتا ہے کہ میں نیو یارک کا میئر ہوں تو میں نیو یارک میں ہی رہوں گا, میں نیو یارک سے باہر ہی نہیں جاؤں گا. پھر اس کے بعد وہ شخص کہتا ہے کہ یہاں پہ جو چیریٹیز پیسے اکٹھے کر رہی ہیں, اسپیشلی وہ جو کہیں نہ کہیں اسرائیل کے انڈر انفلوئنس چل رہی ہیں, یا جو جوز کے جو چیریٹیز ہیں, وہ پیسہ کہاں جا رہا ہے, وہ سوال اٹھا دیتا ہے. آج سے پہلے کس نے سوال اٹھایا کہ یہاں جو نیو یارک کے شہری, نیو یارک کے عوام جن چیریٹیز کو پیسہ دے رہے ہیں, وہ پیسہ کہاں لگ رہا ہے, وہ یہ سوال اٹھاتا ہے. وہ یہ سوال اٹھاتا ہے کہ چیریٹیز کا وہ پیسہ اسرائیل میں فلسطینیوں کے خلاف استعمال ہو رہا ہے. ٹھیک ہے, وہ یہ کہتا ہے کہ جناب اس پیسے سے آرمز خریدے جا رہے ہیں, وہ آرمز جو ہیں وہ فلسطینیوں پہ استعمال ہو رہے ہیں, ان کی وہاں پہ شہادتیں ہو رہی ہیں. کوئی اور میئر کیوں نہیں بات کرتا, کوئی اور کینڈیڈیٹ کیوں نہیں سوال اٹھاتا. پھر وہ شخص یہ سوال اٹھاتا ہے کہ اسرائیل کا وزیر اعظم نیتن یاہو, انٹرنیشنل کرمنل کورٹ نے اس کے وارنٹ گرفتاری جاری کیے ہوئے, تو اس کو کوئی گرفتار کیوں نہیں کرتا. اس نے ایک سوال اٹھایا. پھر اس نے ایک پالیسی اسٹیٹمنٹ دے دی. اس نے کہا کیونکہ آئی سی سی نے اس شخص کے اریسٹ وارنٹ وارنٹ جو ہے وہ ایشو کیے ہوئے, تو جب یہ نیو یارک آیا میں گرفتار کروا لوں گا. تو بیسک تو پرابلم یہی ہے نا کہ بھائی وہ جو پیسہ ہے اس پہ سوال اٹھا رہا ہے, وہ کہہ رہا ہے نیو یارک کے عوام پیسہ دے رہے ہیں, چیریٹی سمجھ کے دے رہے ہیں, لیکن جا کہاں رہا ہے, لگ کہاں رہا ہے, وہ پورا کنیکشن آپ کو بتا رہا ہے. وہ اس شخص کے بارے میں کہتا ہے کہ جناب یہاں پہ آؤں گا, میں اس کو آئے گا تو میں اریسٹ کر لوں گا. وہ یہ کہتا ہے کہ جناب میں اسرائیل نہیں جاؤں گا, میں اسرائیل کا وزٹ میئر بن گیا تو نہیں کروں گا. جبکہ باقی جو کینڈیڈیٹس ہیں جو اس شخص کے مد مقابل ہیں, وہ کہتے ہیں کہ جی ان کا پہلا دورہ کہاں کا ہوگا, اسرائیل کا ہوگا. سو اگین اٹس ویری بہت بڑا فرق ہے یہ. تو وہ اسی سے آپ کو اندازہ ہو جاتا ہے کہ وہ تمام لابیز جو اسرائیل کی لابیز ہیں شہر کے اندر ہیں, اوور آل اگر پورے ملک میں آپ دیکھیں تو وہ کیوں اس کے خلاف ہیں اور کیوں وہ روکنے کی کوشش کر رہے ہیں. زوران ممدانی ایک ہی وقت میں ایک نیتن یاہو اور مودی کو دونوں کے کرٹک ہیں, دونوں کو کرٹیسائز کرتے ہیں, ان کے خلاف ہیں. اور انہوں نے ایک ٹائم پہ یہ بھی کہا تھا کہ 2002 میں جو بھی یہ گجرات میں قتل عام ہوا, جو بھی فسادات ہوئے, اس سب کے ذمہ دار مودی خود ہیں. تو کیا اس قسم کا سیاستدان امریکہ میں سروائیو کر پائے گا؟ دیکھیں مشکل ہے, لیکن ناممکن اس لیے نہیں ہے, جیسے میں نے کہا کہ گلوبل ڈائنامکس اب تبدیل ہو رہے ہیں. اب ہر ملک کے اندر آپ دیکھیں, آپ نے ایک جنریشن کے سیاستدانوں کو دیکھا اقتدار میں, ایک طرح کی پالیسیز, اس کے بعد اگلی جنریشن آتی ہے وہ پھر کچھ فرق کرنا چاہتی ہے, اس کے بعد اگلی جنریشن آتی ہے وہ کچھ اور سوچتی ہے. سو جتنا یوتھ آگے آتا جائے گا کسی بھی ملک کے اندر, وہ ٹرانسفارمیشن آپ کو نظر آئے گی. وہ پالیسیز اوور نائٹ تو اگین میں کہتی ہوں کسی بھی ملک کے اندر تبدیل نہیں ہوتی, لیکن ایک سوچ کی تبدیلی آنا شروع ہو جاتی ہے. اب وہ سوچ کی تبدیلی سے جو سفر شروع ہوتا ہے, پیپر پہ تبدیلی کا, قانون میں تبدیلی کا, وہ بہت ٹائم لیتا ہے, لیکن ایونچولی وہ ہوتا ہے, وہاں تک معاملہ پہنچتا ہے. اب 2002 کا آپ نے ذکر کیا, جو مسلمانوں کا قتل عام تھا, اس وقت وزیر اعلیٰ کون تھا؟ مودی تھا. یہ پوری دنیا جانتی ہے. اور زوران ممدانی بہت اچھے طریقے سے اس چیز سے, ایک تو دیکھیں وہ مسلمان ہیں, ٹھیک ہے, والدہ ان کی انڈیا سے ہیں, وہ بہت بہتر طریقے سے ان حالات کو جانتے ہیں کہ وہاں پہ کیا ہوا تھا. یہ کسی سے بھی چھپا نہیں ہے. جو وہاں نہیں بھی رہتا, جس کا کوئی بیک گراؤنڈ نہیں ہے, کوئی انڈین اوریجن کا نہیں ہے, وہ بھی جانتا ہے کہ مودی نے اس ٹائم پہ کیسے مسلمانوں کو مروایا تھا. اور وہی چیز جو ہے وہ ابھی تک جاری ہے, ابھی بھی مسلمانوں کے خلاف نفرت جاری ہے, ابھی بھی کشمیر میں وہی چیز چل رہی ہے. اب وہ جو آپ نے کہا نا نیتن یاہو اور مودی,
بیکاز بہت زیادہ لوگوں کی طرح ممدانی بھی اس چیز پہ بلیو کرتے ہیں کہ یہ دونوں ایک ہی پلے بک سے چل رہے ہیں، رائٹ، ایک ہی سکے کے دو رخ. بالکل، کہ فلسطین میں جو کاروائیاں ہو رہی ہیں انڈیا کے اندر یا کشمیر کے اندر، وہی کاروائیاں اس وقت نریندر مودی جاری رکھے ہوئے ہے. سو ان میں کوئی فرق نہیں ہے. تو آئی تھنک دونوں کے وہ ناقد ہیں اور ان میں جو سملر چیزیں ہیں، سملیرٹیز ہیں، اس کا بھی کھل کے وہ بتاتے ہیں. اب اس کی وجہ سے یا ان کے اس نظریے کی سوچ کی وجہ سے ان کی مخالفت تو بہت ہے. بٹ اگین جو آپ کا سوال تھا نا کہ یہ ممکن ہے یا نہیں ہے، مشکل ہے لیکن ناممکن نہیں ہے. یہ تبدیلی آہستہ آہستہ آ رہی ہے. اب انہوں نے ایک شہر کا میئر بننا ہے، اس شہر کے زیادہ تر ووٹرز اس وقت ان کا ساتھ دینے کو تیار ہیں. یہ وہ شہر ہے جس میں آپ کو ہر نیشنلٹی کا انسان ملتا ہے، رائٹ. اس میں آپ کو یوتھ بہت زیادہ، نیو یارک کی عوام پہ پورا یقین ہے. بالکل. اب دیکھیں اس میں یوتھ کی بہت بڑی تعداد وہاں پہ موجود ہے. آپ کو ہر ایتھنیسٹی کا شخص وہاں پہ ملتا ہے، ہر ملک سے آیا ہوا ہے، ڈائیورسٹی بہت زیادہ ہے. تو صرف ایسا تو نہیں ہے نا کہ وہاں پہ مودی کے سپورٹرز یا نیتنیاہو کے سپورٹرز موجود ہیں، اور بھی دنیا ہے. ان دونوں کے علاوہ بھی بہت کچھ ہے دنیا کے اندر، اور بھی بہت سپورٹرز ہیں اور بھی رائے رکھنے والے لوگ ہیں. سو وہ موجود ہیں. اور اس وقت اگر آپ کو پولز کہہ رہے ہیں اور سرویز بتا رہے ہیں کہ زہران ممدانی از وننگ دا ریس سو فار، تو یقینی طور پہ وہ درست ہوگا. الیکشن ڈے پہ پتہ چل جائے گا کہ واقعی وہ جیت پاتے ہیں، اور جو ان کے دعوے ہیں اور جو امیدیں ہیں نیو یارک کی عوام کے ساتھ وہ کس حد تک پوری ہوتی ہیں. تھینک یو سو مچ فار بینگ ہیئر. دیٹس آل فار ٹوڈے. اپنا فیڈ بیک دینا مت بھولیے گا. سی یو ان دا نیکسٹ ویڈیو. اللہ حافظ. You are watching Apna Watan.